بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 102 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عرب کے حالات۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اہل عرب کس قسم کی زندگی گزارتے تھے۔ تمہید: اسلام دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے، کیونکہ آفرینش عالم سے لے کر آخری پیغمبر تک جتنے بھی سچے نبی خدا کی طرف سے حق و صداقت پر مامور ہوئے، بلا استثناء سب کا مذہب اسلام ہی رہا ہے۔ قدیم ترین ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام اس معنی میں جدید ترین مذہب بھی ہے کہ اس کی تکمیل 7ویں صدی عیسوی میں ہوئی۔ 6 صدی عیسوی میں دین اسلام کے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ اسلام کے بارے میں پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اہل عرب کے حالات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اس عبارت میں بتایا گیا کہ دین اسلام ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے، سب کا دین ایک ہی رہا ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ شریعتیں مختلف رہی ہیں لیکن مذہب دین جو ہے ایک ہی رہا ہے۔ 6 صدی عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے یا دین اسلام کی آخری شریعت جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ، کہ اس اسلام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ رہن سہن: عرب ایک جزیرہ نما تھا جہاں کی زمین خشک اور بنجر تھی۔ بارش کی قلت اور مصنوعی ذرائع آبپاشی کے فقدان کی وجہ سے زمین زراعت کے قابل نہیں تھی۔ شہری زندگی وہاں مفقود تھی۔ فطری تقاضوں کے مطابق وہاں کے باشندے دیہاتی خانہ بدوش زندگی گزارتے تھے، جانوروں کو چرانے کی خاطر سبزہ زاروں اور بارانی علاقوں کی تلاش میں پھرتے رہتے۔ قریش اور قحطانی عرب اس سے مستثنیٰ تھے، یہ شہری زندگی گزارتے تھے، خانہ بدوش نہ تھی۔ یعنی عرب کے رہنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے، چونکہ وہ عرب میں بارش کی قلت تھی اور کھیتی باڑی کا کوئی سسٹم نہیں تھا، وہاں کی زمین ہی اس قابل نہیں تھی کہ کھیتی باڑی کی جائے، اس لیے وہ مویشیوں کو چرانے کے لیے ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل ہوتے رہتے تھے۔ اس طرح سے وہ خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے۔ لیکن قریش اور قحطانی عرب یہ خانہ بدوشی کی زندگی نہیں بلکہ یہ شہری زندگی گزارتے تھے۔ اہل عرب کو اولاد نرینہ زیادہ مرغوب تھی۔ بچیوں کی پیدائش کو اہل عرب عار سمجھتے تھے، بلکہ بعض قبائل فقر و فاقہ کے خوف سے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ قبیلوں میں مردوں کی تعداد ان کے لیے باعث فخر تھی، یعنی اہل عرب کے یہاں بچوں میں نر یعنی لڑکوں کو فوقیت دی جاتی تھی اور لڑکیوں کی پیدائش ان کے لیے عار مانی جاتی تھی، اسی لیے ان کے یہاں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی زندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔
یہ روایت عام تھی جس کی بارے میں شدید وعید قرآن کریم میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کہ جب قیامت کے دن زندہ درگور کی بچیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس طرح کے سخت ہدایات آئی، یعنی ایک بہت ہی قبیح رسم ان میں رائج تھی۔ مردوں کی تعداد ان کے لیے باعث فخر تھی، لڑکی بنسبت لڑکوں کی طرف زیادہ لگاؤ کی وجہ یہ تھی، یعنی لڑکی کی بنسبت لڑکوں کی طرف زیادہ لگاؤ کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب تجارت پیشہ قوم تھی، ان کا گزر بسر تجارت سے ہوتا تھا، اور تجارتی امور مرد حضرات سب سے آسان طریقے پر انجام دیتے ہیں۔ یعنی اس دور کا رواج یہ تھا کہ تجارت کے لیے سفر کرنا ضروری ہوتا تھا، اور سفر میں کئی طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں، کبھی کبھی جنگ کی بھی نوبت آ جاتی ہے، جانوروں سے خونخوار درندوں سے بھی سامنا ہو جاتا ہے، تو یہ تمام چیزیں تجارت اس وقت کے جو ماحول تھا تجارت کا وہ مرد ہی کرتے تھے، اور مرد ہی احسن طریقے سے تجارت کو انجام دے سکتے تھے، اس لیے مردوں کو وہ فوقیت دیتے تھے عورتوں پہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عربی قبائل میں نسلی جنگیں چلتی تھی جو پشتوں تک جاری رہتی تھی، اور جنگ کے لیے مرد ہی سب سے زیادہ قوی اور بہادر ثابت ہوتے۔ یعنی اس وقت عرب میں یہ تھا کہ اگر کوئی ایک جنگ چھڑ جاتی تھی کسی بات پہ تو وہ نسل در نسل چلتی رہتی تھی، اور ظاہر سی بات ہے جنگ میں مرد ہی کام آتے ہیں، مرد ہی لڑنے جاتے ہیں، اس لیے وہ مرد کو فوقیت دیتے تھے۔ رشتہ داریوں کے زیادہ پھیلنے کو وہ عزت و غلبہ کا ذریعہ سمجھتے تھے، اسی لیے وہ کئی شادیاں کرتے تھے تاکہ اولاد زیادہ ہوں، اور اعلیٰ نسل سے رشتہ جوڑنا باعث فخر سمجھتے تھے۔ یعنی وہ زیادہ اولاد کو باعث عار نہیں بلکہ باعث فخر سمجھتے تھے، اس لیے وہ شادیاں بھی زیادہ کرتے تھے، یعنی رشتہ بڑھانے کا ان کو شوق تھا، اور اعلیٰ نسل کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اعلیٰ نسل کی بیوی ہو تاکہ اعلیٰ نسل کے لوگ کے بچے پیدا ہوں۔ تمدن و سیاست، ان کا کوئی اپنا اجتماعی تمدن نہ تھا، نہ سیاسی حکومت تھی، نہ فوجی نظام، نہ ہی دینی عقائد پر مبنی کوئی فلسفہ اور کوئی وسیع سماجی تصور ان کے پاس تھا۔ ہر گھر اور ہر قبیلہ جدا جدا ایک سماج بنا ہوا تھا۔ قبائل کے سرداروں کو وراثتاً حکومت ملتی جسے وہ اپنے بزرگوں کے مروجہ دستور کے مطابق چلاتے۔ فوجی نظام، اہل عرب میں مکمل اسلامی نظام کے قائم ہونے تک بھی مکمل فوجی نظام قائم نہ ہو سکا، اس لیے کہ ماتحتی میں رہنے اور اپنی انفرادی شخصیت سے دستبردار ہو جانے پر ہی فوجی تنظیم کا مدار تھا، مگر اہل عرب میں ماتحتی اور انفرادی آزادی سے کبھی بھی دستبردار ہونے پر تیار نہ ہوئے۔ یعنی عرب میں کبھی بھی مکمل فوجی نظام قائم نہیں ہوا تھا، بلکہ اسلام میں بھی بہت بعد جب اسلام کا غلبہ ہو گیا اور اسلام نے ہر شعبے میں ایک نظام مستقل نظام پہ بنایا تو اس نے اسلام میں فوجی نظام بھی مستقل بنا، لیکن اسلام سے قبل فوجی نظام نہیں تھا۔ اس کی دو وجہ، ایک اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ کبھی جو ہے کسی کی ماتحتی میں نہیں رہے، یہ ان کی فطرت تھی انفرادی آزادی کی، یعنی ہر فرد اپنے اعتبار سے مکمل آزاد تھا، وہ کبھی کسی کی ماتحتی میں۔ اور فوجی نظام بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ سپاہی اپنے سے اوپر آفیسر کے ماتحت ہوں، اور یہ کسی کے ماتحت نہیں رہنا چاہتے تھے، یہ اس لیے یہ اپنی اس آزادی سے کبھی دستبردار نہیں ہونا چاہتے تھے، انفرادی آزادی سے، اس لیے ان کے اندر کبھی فوجی نظام نہیں بنا، اس لیے ان میں مستقل فوجی تنظیم قائم نہ ہو سکے۔ عقائد و عبادت گاہ، عربوں میں کئی خداؤں کا تصور بالکل نہ تھا، عالی شان عبادت گاہیں ان کے یہاں بالکل نہ تھی، عقائد کا کوئی فلسفہ نہ تھا، جہالت کی کارفرمائی، خانہ بدوشی، بے سر و سامانی، اور پھر طویل مدت گزرنے کی وجہ سے ان کے پاس جو دین ابراہیمی کا بقیہ رہ گیا تھا وہ بھی بگڑ چکا تھا۔
اسی کا اثر تھا کہ وہ بتوں کی پوجا اور ان کی عزت کیا کرتے تھے، کعبہ میں بت رکھے رہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان بتوں کے توسل سے وہ خدا کا قرب حاصل کر لیں گے۔ غانی اور تے غسانی اور تے قبیلے کے کچھ لوگ شام میں اور نجران و ہیرا کے کچھ لوگ عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، یعنی عقائد سے متعلق ان کا کوئی خاص عقیدہ کچھ نہیں تھا۔ عملاً وہ مشرک تھے، اکثر کہ وہ بت کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، لیکن کوئی مستقل ان کا کوئی ٹکا بدھا اصول یا فلسفیانہ باتیں عقائد سے متعلق کچھ ایسی کوئی باتیں ان کے یہاں نہیں تھی، اور نہ ہی ان کے یہاں کئی خداؤں کا تصور تھا، بلکہ جو تھا وہ ایک ذریعہ مانتے تھے، مستقل خدا نہیں مانتے تھے۔ وہ صرف اس لیے کہ جہالت کی کار فرمائی تھی، جہالت کا دورہ تھا ان کے یہاں، جاہلیت عام تھی۔ جہالت کا مطلب کہ مذہبی جہالت، ورنہ ادبی شاعری وغیرہ اور عربی زبان دانی یہ سب چیزیں تو ان کے یہاں تھی، لیکن جو مذہبی یا سماجی یا فلسفیانہ یہ تمام چیزیں ان کے یہاں نہیں تھی۔ جہالت تھی، خانہ بدوشی کی زندگی تھی، بیروس سامانی، اور پھر ایک دین ابراہیمی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت حنیفی تھی وہ ایک طویل مدت تھی، کافی لمبا عرصہ تھا گزر چکا تھا، اس میں سے کچھ چیزیں ہی باقی رہ گئی تھیں، باقی اکثر چیزیں جو ہے ختم ہو چکی تھی۔ اسی کی وجہ سے ان کے یہاں بت پرستی آ گئی تھی، اور وہ بت اس لیے رکھے ہوئے تھے کہ ان کے ذریعے سے خدا کا قرب حاصل کرے، وہ صرف توسل کا درجہ رکھتے تھے بس۔ کچھ قبیلے تھے عرب میں، یعنی وہ سب کے سب جو ہے دوسرے مذہب کو نہیں قبول کیے تھے، بلکہ وہ ایک آزاد خیال کے لوگ تھے اکثر۔ کچھ قبیلے تھے جو عیسائی اور یہودی ہو گئے تھے۔ پہلی زندگی خاندان ماں باپ، اولاد، پوتے اور غلاموں پر مشتمل تھا۔ باپ کو اپنے گھر والوں پر کلی اختیار تھا، حتیٰ کہ ان میں سے کسی کو مارنا یا باقی رکھنا بھی اس کی مرضی پر منحصر تھا۔ شوہر کے بعد خاندان میں بیوی کا دوسرا درجہ تھا۔ شوہر اس کا احترام ملحوظ خاطر رکھتا، اسے اپنا شریک کار بناتا اور اظہار محبت کے لیے اشعار میں اسی کا نام گاتا تھا۔ یعنی آئلی زندگی میں باپ کو مختار کل مانا جاتا تھا، حتیٰ کہ موت کا بھی فیصلہ وہ جس کو چاہتا، جس کے بارے میں چاہتا کر سکتا تھا، قتل وغیرہ کا۔ یا اس طرح شوہر کے بعد بیوی کا درجہ تھا، یعنی بیٹوں کے لیے ماں کا احترام ضروری تھا، اور یا شوہر جو ہے اپنی بیوی سے اظہار محبت کے لیے اشعار میں باقاعدہ نام بھی لیتا تھا، یا اور اس کا احترام بھی ملحوظ رکھتا تھا۔ یہ تمام چیزیں ان کی عائلی زندگی میں تھی، ماں باپ، اولاد، پوتے، یہ تمام رشتے پائے جاتے تھے۔ ان کے یہاں شادی کی رسم میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات اور محبت کی بنا پر انجام پاتی تھی۔ اگر نکاح کے وقت کوئی شرط نہ طے کی ہو تو پھر طلاق کا تمام تر حق شوہر کو حاصل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ شادی کے دوسرے طریقے بھی تھے جو بدکاری اور بدمعاشی سے زیادہ مشابہ تھے۔ جاہلی عرب ایک ساتھ کئی شادیاں کر لیتے اور اس سلسلے میں ان کے یہاں کوئی حد مقرر نہ تھی۔ باپ کی بیوی سے شادی کرنا ان کے یہاں جائز تھا، مگر خالہ، پھوپھی، بیٹی اور بہن سے شادی کرنا حرام سمجھا جاتا تھا۔ ادیان عرب میں ہر قسم کے دین موجود تھے، جن میں نصرانیت اور یہودیت جیسے الہامی مذاہب شامل تھے، مگر ان کی اصلی صورت کچھ اس طرح مسخ ہو چکی تھی کہ کفر و شرک اور اصلی دین میں کوئی امتیاز باقی نہ رہا تھا۔ اس کے علاوہ ملت حنیفی پر عمل کا دعویٰ کرنے والوں کی بھی ایک جماعت موجود تھی جو ملت ابراہیمی کی چند احکام و سنن پر عمل پیرا تھے۔ اسی ملت حنیفی کو زندہ کرنے اور تا قیامت قائم رکھنے کے لیے اللہ عز و جل نے اس ملت کے نئے ایڈیشن اسلام کو نازل فرمایا۔ خلاصہ آج کی سبق کا خلاصہ ہے کہ سبق میں ہم نے آپ کی آمد سے قبل عرب کے حالات کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے ایک مختصر سی تمہید پڑھی، پھر اس کے بعد یہ سمجھا کہ اہل عرب کا رہن سہن کیسا تھا، پھر یہ کہ اولاد سے متعلق کیا ان کی باتیں تھیں، پھر رشتے کس حد تک وہ نبھاتے تھے،
تمدن و سیاست سے متعلق ان کے کیا حالات تھے، آئلی زندگی ان کی کیسی تھی، اور عرب کے ادیان، عرب میں کس قسم کے ادیان